اطہر آپ بتائیں ذرا ویری کوئکلی کمنٹ آن دس. اب وہی سوال جو میں نے مظہر سے کیا کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی پی ٹی آئی کی طرف سے گورنر راج کی انہوں نے بات کر دی, بین کی بھی, اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایلیمنٹس نظر آتے ہیں گورنمنٹ کی موجودہ پی ٹی آئی کی طرف جو پالیسی ہے؟ دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی ایک ہی پالیسی ہے. ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا بنیادی طور پہ میرے خیال میں ہم وہ چاہ رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ کل ہی بلاول نے, آپ نے بلاول کا ایک کلپ سنایا, اسی کے اندر بلاول نے کہا کہ ہم نے سیاسی استحکام لے کے آنا ہے, چاہے ٹاک سے لے کے آئیں یا ڈنڈے سے لے کے آئیں. لاٹھی سے. اب یہ بلاول کی جو ڈنڈا, ناظرین آپ کو سنا چلو وہ سنا دیں بلاول کی. بات چیت سے یا لاٹھی سے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے, پاکستان میں ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کی حکومت چل سکے, ریاست چل سکے, ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو. اب یہ بالکل واضح ہے, اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈنڈے سے چاہے آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے. کیا کسی جمہوری معاشرے میں ڈنڈے سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے؟ جمہوری معاشروں میں تو ووٹ سے آتی ہے, سیاسی عمل سے آتی ہے, پولیٹیکل عمل سے آتی ہے. تو حکومت بالکل واضح, جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ دونوں ہیں. یہ نون لیگ کی حکومت تو ایک دن سروائیو نہیں کر سکتی اگر پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہو جائے. تو یہ دونوں کی اکٹھی پالیسی ہے جو ہم نے 26 نومبر کو دیکھا. اب اس کے حوالے سے بہت ساری مبالغہ آرائی ہوئی, غلط بیانی ہوئی, لیکن نون لیگ کے ہی وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ آج ہی یہ تعزیت کرنے اپنے حلقے میں انیس ستی کے گھر گئے ہوئے تھے. 20 سال کا لڑکا جو وہاں پہ فائرنگ سے شہید ہوا, تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا. انہی کے تھے نا, انہی کے وزیر اعظم تھے. اب تو نہیں ہے, اب تو وہ نہیں ہے, پر انہی کے وزیر اعظم تھے. اب جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا بھی امتحان ہے. بے شک آئینی جو بینچ ہے وہ اس کی تحقیقات کرے, اس کے سامنے یہ سارے معاملات ہیں, کیونکہ لوگوں کی زندگیاں بھی تو پاکستان کا آئین گارنٹی کرتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. حکومت کی پالیسی واضح ہے کہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو گورنر راج کی بات ہے, میں آخر میں ایک جملہ ایڈ کر دوں, مجھے گورنر راج لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ علی امین جو ہے نا, انہوں نے ایک بھی ایف آئی آر کروائی ہے کسی کے خلاف خیبر پختونخوا میں کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا؟ تو وہ تو ان کی بی ٹیم بھی نہیں, وہ تو ان کی اے ٹیم ہے. تو میرے خیال میں جب تک علی امین ہے گورنر راج نہیں لگے گا. تو سب نے طے کر لیا کہ ڈائیلاگ ہی طریقہ ہے, تو یعنی کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں تو کیا کریں اب, مطلب کیا ہوگا؟ آپ ذرا دیکھیں کرسٹل بال میں کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں ڈائیلاگ, اوبیسلی ڈائیلاگ سے اس تمام مسائل حل ہوتے ہیں, لیکن اس وقت ڈائیلاگ کا مجھے ماحول نظر نہیں آ رہا نا. اب دیکھ لیں کہ اب 3 دن سے عمران خان صاحب کے وکیل پٹیشنز اٹھا کے گھوم رہے پھر رہے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پہ ہیں. اینڈ آف دا ڈے وہ ایک جیل کے اندر ہیں, پنجاب حکومت کے اندر وہ جیل ہے, ان کی آپ ملاقات کروا دیں. اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں لگا اس طرح, جس طرح ان کی ایک ضمانت ہوئی, اس کے بعد دوبارہ ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کروا دیا گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈائیلاگ سے کوئی چیز حل ہوگا. لیکن انہوں نے سنجانی کا رستہ دیا تو تھا. دیکھیں یہ بھی بڑا جو ہے نا, اگین ایک فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے. میں عرض کر لوں تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ تھا, انہوں نے کہا کہ اس کی تو اجازت نہیں ہے, اٹک ریڈ لائن ہے. انہوں نے پولیس افسران کو سوشل میڈیا پہ انٹرویوز دلوائے جنہوں نے کہا کہ اٹک از دا ریڈ لائن. جب وہ ادھر پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ جی اب وہ سنجانی چاہیے. دیکھیں یہ تو نہیں, یا تو وہ اسی وقت کہتے نا کہ آپ آئیں, آپ سیاسی قوت ہیں, آپ سنجانی میں بیٹھیں. آج پورا میڈیا, آج پوری جرنلسٹ کمیونٹی, انٹرنیشنل کمیونٹی عمران خان کو اور اس کی جماعت کو برا کہہ رہی ہوتی کہ بھائی حکومت نے تو تمہیں اجازت دی تھی. حکومت نے تو ان کو اجازت ہی نہیں دی, وہ اپنے بل پہ یہاں پہ پہنچے. جب وہ پہنچ گئے تو اب یہ ان کو ایک اور آپشن دے رہے ہیں. تو یہ بھی چیز سمجھنے کی. دوسرا, اب اس آپشن دے رہے ہیں نا, وہ تو رؤوف صاحب نے بھی کہا دی ہے, اور رؤوف حسن صاحب نے کہا پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے. ہی سیڈ اٹ آن دا شو کہ پارٹی میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہمیں رکنا چاہیے تھا. اور یہ بھی آپ نے سنا کہ بیرسٹر کیا نام ہے ان کا, سیف نے کاشف کے پروگرام میں بیٹھ کے جی, بیرسٹر سیف کے حوالے سے بشرا بی بی نے کہا یہ بار بار جھوٹ بولتا ہے. تو آپ پتہ نہیں کون جھوٹ بول رہا ہے, کون سچ. سیف کی کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ کاشف عباسی کے شو میں بیٹھ کے اتنا جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو پارٹی کے اندر بہت ساری باتیں. دوسری بات, اب حکومت کا المیہ یہ ہے کہ حکومت کی, میں چھوٹی سی جملہ ایڈ کر دوں, نہ لوکل سطح پہ لسٹ میں سی ہے, نہ انٹرنیشنل سطح پہ لسٹ میں